السلام علیکم۔ تھوڑا سا آج آپ لوگوں کو حج کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ حج کے دن آنے والے ہیں۔ جب تمام شرائط حج موجود ہو تو فوراً حج اور عمرہ واجب ہو جاتا ہے۔ شرائط حج مندرجہ ذیل ہیں: مسلمان ہو، آزاد ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، زادرہ اور سواری کی استطاعت ہو، راستے میں دشمن کا خوف نہ ہو، وقت میں اتنی گنجائش ہو کہ جا کر حج کر سکے، اتنی تندرستی ہو کہ جم کر سواری پر بیٹھ سکے۔ استطاعت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ واپسی کے وقت تک بیوی بچوں کے گزارے کا سامان اور رہنے کے لیے مکان ہو۔ اگر قرض دار ہو تو قرض ادا کر چکا ہو، واپس آنے تک گزر بسر کا کوئی سامان ہو، کچھ پس انداز مال ہو یا جائیداد کا کرایہ یا کوئی اور سرمایہ۔ اگر ان حکام کی خلاف ورزی کرے گا، اہل و عیال کے حق میں کوتاہی کی ہوگی یا قرض ادا نہ کیا ہوگا اور ایسی حالت میں حج کو چلا جائے گا تو گناہ گار ہوگا، حق تلفی کرنے والا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں مبتلا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن لوگوں کی روزی اس سے وابستہ ہے ان کو تباہ حال چھوڑ دے، حکام کی مخالفت نہ کرتے ہوئے حج و عمرہ کرے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ میقات احرام: شرعی میقات مغرب والوں کے لیے حجفہ، مشرق والوں کے لیے ذات ارض، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل یمن کے لیے یلملم اور سکہ، نجد کے لیے کرن مقرر ہے۔ میقات پر پہنچ کر غسل اور کامل طہارت کرے، پانی نہ ملے تو یمم کرے، پھر ایک سفید چادر باندھ لے اور ایک سفید چادر اوڑھ لے، چادریں پاک ہوں، پھر خوشبو لگا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر احرام باندھ لے۔ احرام کی نیت دل میں کرے اور زبان سے بھی کہے۔ اگر تمتع کرنا چاہے تو صرف عمرہ کے لیے اور تنہا حج کرنا چاہے تو صرف حج کے لیے اور دونوں یکجا کرنا چاہے تو دونوں کے لیے یکجائی نیت کرے۔ نیت کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انی ارید العمرۃ یا ارید الحج یا ارید العمرۃ والحج جمیعا فیسر ذلک لی وتقبل منی۔ الہی میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں یا حج کرنا چاہتا ہوں یا عمرہ اور حج دونوں کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کی توفیق عنایت کر اور قبول فرما۔ اس کے بعد لبیک کہے۔ لبیک کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک۔ میں تیرے لیے حاضر ہوا، الہی میں تیرے لیے حاضر ہوا، میں تیرے لیے حاضر ہوا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں تیرے لیے حاضر ہوا۔ حمد اور فضل تیرے لیے ہے اور حکومت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ لبیک اونچی آواز سے کہے۔ احرام باندھنے کے بعد 5 وقتی نماز کے بعد رات اور دن کے آنے کے وقت، یعنی فجر اور مغرب کے وقت، ساتھیوں سے ملاقات کے وقت، کسی ٹیلے پر چڑھتے اور نشیب میں اترتے وقت، نشیب میں نہ، کسی کے لبیک کی آواز سن کر مساجد محترمہ اور مقامات مقدسہ میں غرض اکثر اوقات میں لبیک کا ورد کرے۔ لبیک کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور اپنے لیے جو کچھ چاہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ جو چیزیں احرام میں منع ہیں: احرام باندھ چکنے کے بعد احرام باندھ چکنے کے بعد سر نہ ڈھانکے، سیا ہوا کپڑا نہ پہنے، چمڑے کے موزے نہ پہنے، ورنہ ایک بکری کی قربانی لازم ہوگی۔ ہاں، اگر تہہ بند یا جوتے نہ ہوں تو پاجامہ اور موزے پہن سکتے ہیں۔ بدن اور کپڑوں پر کسی قسم کی خوشبو نہ لگائے۔ اگر قصداً اب کر گزرا ہو تو دھو ڈالے اور ایک بکری کی قربانی کرے۔ ناخن نہ تراشے، سر نہ منڈوائے۔ اگر 3 ناخن تراش لے یا سر اور بدن کے 3 بال منڈوا دے یا مونڈ لے تو ایک بکری کی قربانی کرے۔ اس سے کم تراشنے اور مونڈنے پر ہر ایک ناخن اور ہر ایک بال کے عوض ایک مد کھانا خیرات کرے۔ نکاح نہ اپنا کرے نہ دوسرے کا۔ بیوی بچوں کے پاس آنا جانا جائز ہے، لیکن بیوی اور باندی سے مباشرت ناجائز ہے۔ ایسا کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے، بشرطیہ آخری کنکیاں مارنے سے پہلے ایسا فعل کر بیٹھا ہو یا اپنے ہاتھ سے خود انزال نہ کرے، عورت کو بار بار نہ دیکھے۔ ایسا کرنے سے اگر انزال ہو جائے گا تو کفارہ میں ایک بکری کی قربانی کرنی ہوگی۔ نہ کھانے والے شکار کو قتل کرے، نہ اس جاندار کو جو کھائے جانے والے اور نہ کھائے جانے والے شکار سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس شکار کا کوئی حصہ نہ کھائے
جو اس کے لیے شکار کیا گیا ہو یا اس نے شکار کی طرف اشارہ کیا ہو یا رہنمائی کی ہو یا ذبح کرنے میں مدد دی ہو، مثلاً شکار کو ذبح کرتے وقت پکڑے رکھا ہو یا ذبح کرنے والے کو چھری دی ہو۔ ایسا کرنے سے شکار کے برابر کسی جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ شتر مرغ کے عوض اونٹ کی قربانی، گورکھر اور نیل گائے کے عوض گائے کی قربانی، ہنٹر یا لومڑی کے عوض بکری کی قربانی، پجو کے عوض مینڈا، خرگوش کے عوض بکری کا بچہ، گونز جنگلی چوہا کے عوض بکری کا 4 ماہ بچہ، کوا کے عوض بکری کا بچہ، بڑی کے عوض بڑا بچہ، چھوٹی کے عوض چھوٹا بچہ، ہر کبوتر کے عوض ایک بکری۔ اگر مثلی جانور نہ ہو تو اس کی قیمت خیرات کرنی چاہیے۔ قیمت کے تعین 2 سکہ نیک مسلمانوں کی تجویز سے ہوگی۔ جب پالتو جانور کو ذبح کرنا اور کھانا محرم کے لیے جائز ہے۔ ہر موذی جانور کو بحالت حرام قتل کرنا جائز ہے، جیسے سانپ، بچھو کاٹنے والا کتا، شیر، چیتا، بھیڑیا، بگھرا، چوہا، کوا، چیل، ہر قسم کا باز، مچھر، پسو، کھٹمل، چھپکلی، مکھی، تمام کیڑے مکوڑے۔ اگر چونٹیاں دکھ دیں تو ان کو مارنا بھی جائز ہے۔ جوؤں اور ان کے انڈوں کو بھی ایک روایت میں یہی حکم جواز قتل آیا ہے۔ دوسری روایت کے موجب بقدر ممکن کچھ خیرات کرنی لازم ہے۔ حرم کے جانور کو غیر محرم بھی قتل نہ کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو بحالت حرام شکار کو قتل کرنے کا جو حکم ہے وہی اس صورت میں جاری ہوگا۔ حرم کے درختوں کو نہ کاٹے، نہ اکھاڑے، ورنہ تاوان میں قربانی دینی ہوگی۔ بڑے درخت کے عوض ایک گائے، چھوٹے کے عوض ایک بکری۔ مدینہ کے شکار اور درختوں کا بھی یہی حکم ہے۔ شکار کو قتل کرنا اور درختوں کو کاٹنا، اکھاڑنا حرام ہے، مگر محرم پر قربانی لازم نہیں، بلکہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے کپڑے چھین لیے جائیں۔ ایسے محرم کے کپڑے چھیننے والے کے لیے حلال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ احرام کی پابندی ہے نا جو ہمیں کرنی پڑیں گی، جو کرنی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔